ٹریپ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہاں پہ انسپیکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ایف آئی اے کو کوئی، حالانکہ ایف آئی اے نے مختلف فیکٹریوں پہ چھاپا مارا، لیکن ایف آئی اے ڈرگ کے افسران جو ہے، جو انسپیکٹرز ہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کمپلین نہیں ہو سکی اور ان کارروائیوں پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ سندھ پولیس میں اگر 35,000 اہلکار جو ہے وہ کرائم کراچی میں نہیں روک سکے تو ہم 10 15 20 لوگوں کی فورس کے ساتھ اتنی بڑی مارکیٹ کو کیسے کور کر سکتے ہیں؟ یہ کوشچن کا ویلڈ ہے۔ سب اسٹینڈرڈ اور جعلی میں کیا فرق ہے؟ سب اسٹینڈرڈ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے اگر فرض کریں کہ ایک پیراسیٹامول کی اگر آپ جو ڈیمانڈ ہے اگر مارکیٹ میں اور وہ اچانک شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ مافیاز ہیں، ایسی کمپنیز جو ہے وہ دو نمبر کام کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنی کمپنیز سے ہٹ کے ایسی غیر معیاری جگہ پر جہاں پر وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، جعلی ادویات کا گھناؤنا کاروبار پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے تیزی سے پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اور یہ کاروبار جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، منسٹری آف ہیلتھ، صوبائی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، ان سب کے سامنے، ان کی آنکھوں کے نیچے یہ کاروبار جاری ہے۔ ہم نے آپ کو اپنے ماضی کے ایک پروگرام میں کراچی کے مضافاتی علاقوں میں اس کاروبار کا جو ماہانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہے اور سالانہ یہ اربوں روپے پہ چلا جاتا ہے، اس کی جعلی فیکٹریاں موجود ہے، جس پہ ایف آئی اے نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا تھا 2 ماہ پہلے۔ جو نئے ڈائریکٹر ایف آئی اے جنہوں نے حال ہی میں کچھ عرصے جب چارج لیا تھا 2 ماہ قبل، تو 3 ماہ قبل تقریباً، تو انہوں نے اس پر ایک کریک ڈاؤن شروع کیا تھا جو کہ وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت پر شروع کیا گیا تھا۔ اس کریک ڈاؤن میں ایف آئی اے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹریپ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہاں پہ انسپیکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ایف آئی اے کو کوئی، حالانکہ ایف آئی اے نے مختلف فیکٹریوں پہ چھاپا مارا، لیکن ایف آئی اے ڈرگ کے افسران جو ہے، جو انسپیکٹرز ہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کمپلین نہیں ہو سکی اور ان کارروائیوں پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جو صوبائی ڈرگ اتھارٹی ہے، یعنی صوبائی محکمہ صحت سندھ ہے، اس کے سیکرٹری کی جانب سے اور فوڈ انسپیکٹر جو صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں صوبائی، ان کی جانب سے ان کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی گئی ایف آئی اے کی جانب سے کہ ان سے کمپلین کی جائے جعلی ادویات پہ اور جعلی ادویات کی فیکٹریوں پہ۔ تو وہاں سے ان افسران، جب ایف آئی اے نے ایک کارروائی کی اس سلسلے میں، تو پتہ لگا کہ ڈرگ انسپیکٹرز اتنے زیادہ انوالو ہیں، اس جو صوبائی حکومت کے تحت جو ڈرگ انسپیکٹرز کام کر رہے ہیں، وہ اس کام کی سرپرستی میں انوالو ہیں، جس کی وجہ سے یہ کارروائیاں روک دی گئیں۔ ناظر صاحب، اب یہ 2 مہینے، تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ گزر چکا ہے ان کارروائیوں پہ، اب کیا سچویشن ہے اس صورتحال میں؟ جی بہت شکریہ۔ اور یہ ایف آئی اے نے جو کارروائیاں جو روکی بھی تھیں وہ اس سبب کے تحت روکی تھیں کہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے جو تمام جو اضلاع ہے کراچی میں 7 اضلاع ہے، اس میں کچھ 6 میں جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹرس کی کمی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سب کی پروموشن ہو چکی تھی اور وہ اگلے گریڈ میں جا چکے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور لیکن نئے ڈرگ انسپیکٹرس کے لیے کیونکہ ایک قانون ہے وفاق کا کہ وہ جو ہے وفاقی کابینہ کی منظوری ہی سے جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے، لیکن آج کے دن تک، مثلا جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت تک نئے ڈرگ انسپیکٹرس ابھی تک گزشتہ 2-3 ماہ سے جو جگہ خالی ہے اس میں وہ فل نہیں ہو سکے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ دوائیں ہوں یا جعلی ادویات ہوں یا غیر معیاری ادویات ہوں، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ویسے ہی کراچی میں بہت زیادہ ہے اور بڑی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو ابھی تو فی الحال میری ان کے ڈاکٹر سیف الرحمان ہے جو اس وقت ایکٹنگ چارج ہے جن کے پاس ڈریپ کا کراچی میں، اور وہ ویسے ایکچوئل میں جو ہے وہ جو ڈریپ کے ماتحت جو سی ڈی ایل لیب جو آتی ہے، مثلا ڈرگ لیب جو ہے اس کے وہ ہیڈ ہے کراچی میں ڈاکٹر سیف الرحمان۔ تو ان سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے ورک فورس کے حوالے سے تو کہا ہے کہ مثلا ہمارے پاس ورک فورس کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم کمپنیز میں اور دیگر جو مارکیٹس ہے اور یہ سروے ہے اس کے اوپر ہماری مانیٹرنگ جو ہے وہ کم ہے۔ اور انہوں نے وجہ بھی یہ بتائی ہے کہ ان کا کہا ہے کہ جیسے سندھ پولیس میں اگر 35,000 اہلکار جو ہے وہ کرائم کراچی میں نہیں روک سکے تو ہم 10 15 20 لوگوں کی فورس کے ساتھ اتنی بڑی مارکیٹ کو کیسے کور کر سکتے ہیں؟ یہ کوشچن کا ویلڈ ہے اس کے اوپر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جعلی دوائیاں ہیں
جو مثلا بالکل ہی غیر معیاری جو جعلی دوائیاں ہیں, اس کی سپلائی پاکستان میں دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. کیونکہ اگر آپ ویسے اوور آل اس کے لیے اس کے کوئی ان کے انہوں نے کہا ہے کہ WHO کی طرف سے جو سروے بھی ہے اور WHO کی کوئی حوالے سے میں کہ 23% جعلی دوائیوں کی جو ہے پوری دنیا میں سپلائی ہے. لیکن وہ اگر آپ اس میں پاکستان میں اس میں دیکھیں تو وہ 3% سے بھی مثلا کم جاتی ہے. تو یعنی کہ اگر اوور آل اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ ہائپ تو آپ بہت کریٹ کر دیتے ہیں کہ جعلی دوائیاں ہیں, لیکن جعلی دوائیاں اول تو ہوتی ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے وہ فوری طور پہ وہ سامنے آ جاتی ہے. مثلا جب بھی وہ کہیں استعمال ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن باضابطہ اسٹینڈرڈ کے اوپر معاملہ ہے. سب اسٹینڈرڈ اور جعلی میں کیا فرق ہے؟ سب اسٹینڈرڈ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے اگر فرض کریں کہ ایک پیراسیٹامول کی اگر آپ جو ڈیمانڈ ہے اگر مارکیٹ میں اور وہ اچانک شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ مافیاز ہیں, ایسی کمپنیز جو ہے وہ 2 نمبر کام کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ اپنی کمپنی سے ہٹ کے ایسی غیر معیاری جگہ پر جہاں پر وہ اس کی تیاری کرتے. اب وہ تیاری میں جو ہے جو مقدار ہے, یعنی کہ اگر فرض کریں کہ پیراسیٹامول کے لیے ایک مقدار کوئی جو اسٹینڈرڈ ہوگا اس سے اگر آدھی میں وہ کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ غیر معیاری ہو جائے گی. وہ آپ جس کو بھی مریض کو دیں گے لیکن وہ لیکن یہ کمپنیاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اسٹینڈرڈ کے زمرے میں آتی ہیں یہ دوائیاں, بالکل, اور کہ آپ جو ہے جو کیمیکل جو ہے اس میں جو سالٹس ڈالے جاتے ہیں کسی بھی دوا میں اس کی مقدار سے کم ڈالیں, یہ غیر معیاری ادویات, یہ غیر معیاری اس کی. اور جعلی ادویات کیا ہیں؟ جعلی ادویات یہ ہوتی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ اگر پچھلے سال میں ایک معاملہ بھی ہوا تھا اور کراچی کے 2 بڑے اسپتالوں کے اندر یہ حالتیں بھی تھی لیکن وہ رپورٹ ہو نہیں سکی تھی, سامنے نہیں آ سکتی. ایک ہائپرین ایک میڈیسن ہے اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس میں ہلاکتیں ہو گئی تھی. کڈنی کے مریضوں کے لیے وہ گردے وغیرہ کو واش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو, اور اس میں ہلاکتیں ہوئیں. لیکن وہ بڑے کیونکہ کراچی کے نامور اسپتال تھے اس لیے اس میں کوئی اثر رسوخ کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی, تقریباً 1 درجن کے قریب جو ہے وہ ہلاکتیں رپورٹ نہیں ہو سکی تھی. مثلا ان کو ویسے ہی طبی مرض میں جو ہے ان کو معاملے کو دبا دیا گیا تھا. لیکن یہ بہرحال بہت کون سی دوا ہے اس کا نام؟ ہائپرین. ہم اپنی اسکرین پہ اگر دکھا دیں, بالکل ہائپرین دکھائیں گے اس کو, دکھا دیں کہ یہ دوا ہے جس کی جعلی ہونے کی وجہ سے یا اس کے سب اسٹینڈرڈ ہونے کی, یہ جعلی ہونے کی وجہ سے, جعلی ہونے, ہاں, کیونکہ اس میں بالکل ہی 2 نمبر جو ہے, اور یہ صرف مطلب یہ کہ غریب یا محنت کش طبقے کے علاقوں تک نہیں, یہ کراچی کے پوائنٹ علاقوں کے پوش اسپتالوں کے پوش علاقوں کے بڑے اسپتالوں میں یہ ہو گیا تھا. لیکن یہ فوری طور پر مانیٹر ہو گیا تھا, فوری طور پر مانیٹر ہونے کی وجہ سے نشاندہی ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے روک دیا گیا تھا, اور پھر اس کے حوالے سے کارروائی جو ہے وہ سارے شروع ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک کوئی تحقیقات منظر عام پر نہیں آئی اس کی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تحقیقات پہ جائیں گے تو سارے بڑے اسپتالوں کے نام آئیں گے, بڑے لوگوں کے نام اس میں جو ہے وہ سام آ جائے. پھر ایک جو ہے وہ پشاور میں ایک معاملہ ہوا تھا, پچھلے سال کا ہی معاملہ یہ بھی, اور ایک رسٹین جو ہے وہ میڈیسن جو اس میں ہم اسکرین پہ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں اپنے. اور رسٹین جو ہے یہ اس کے لیے ہوتی ہے جو بیہوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مثلا جب آپریشن سے پہلے جو بیہوشی کے لیے استعمال کیے تھے. لیکن اس رسٹین میں اینستھیزیا جو وہ ڈرگ دی جاتی ہے, لیکن اس میں کلوروفارم کا استعمال کیا گیا تھا. پشاور میں یہ ہوا معاملہ, اور پشاور میں جو ہے رسٹین کی خالی بوتلوں کو پورے پشاور سے جمع کر کے اس میں کلوروفارم ڈال کے اسپتالوں میں سپلائی کی گئی. اور اس میں ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں, کیونکہ بہت سارے معاملہ ایسے ہوا کہ جب کلوروفارم استعمال کیا گیا تو جن مریضوں کو استعمال کیا گیا تھا وہ مریض اٹھ نہیں سکے تھے, یعنی بیہوش کیا گیا آپریشن کے لیے اور وہ واپس نہیں آ سکے تھے. ہاں, لیکن اس معاملے کو بھی دبا دیا گیا تھا, لیکن اس میں یہ ہوا کہ کلوروفارم. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس تو مین فورس نہیں ہے جی, یا صوبائی آپ جو ڈرگ اتھارٹی ہے اس کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بھی کہہ گئے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا شہر ہے. تو جب FIA ان کے ساتھ اس سلسلے میں مدد کرنے مطلب یہ کرنے کے لیے تیار ہے تو یہی ادارے کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں, ان اداروں کی طرف سے کمپلینس نہیں دی جاتی ہیں. نعمان صدیقی صاحب جو ڈائریکٹر FIA ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ بھی میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں, تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے پاس انسپیکٹرز ہی نہیں. بالکل, اور وہ اعظم ہاؤس کے اوپر کہا کہ اس پہ ڈال دیا. جب وہ صوبائی سیکرٹری ہیلتھ سے ملے تو انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی, انہوں نے بورڈ آج تک نہیں بنایا جو جس بورڈ کے ذریعے ان کی کارروائی ہو سکتی ہے. ہاں, تو وہ انہوں نے وہ فوکل پرسن ہی نہیں بنایا. بالکل, وہ فوکل پرسن کا آج تک بھی نہیں ہو سکا. بالکل. تو یہ معاملہ جو ہے اس کا مطلب ہے یہ ادارے ہمارے یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. بالکل, اور ایسے یہ انتہائی خطرناک عمل ہے کہ کیونکہ
پھر بھی یہ بڑے ہاسپٹل میں اور پوش علاقوں میں تو اگر بھی یہ پہنچ جاتی ہیں دوائیاں، لیکن وہاں پہ کم از کم اس کی نشاندہی ہو کے اس کی روک تھام ہو جاتی ہے. جو شہر کے جو متوسط طبقے کے علاقے ہیں یا مزدور جہاں پہ رہتے ہیں، محنت کش رہتے ہیں، جو شہر کے نواحی علاقے ہیں، وہاں پہ ان دوائیوں کی یہ فیکٹریاں بھی وہیں پہ موجود ہیں. بالکل. پولیس کی اور جو مقامی پولیس ہے اور جو لا انفورسمنٹ ہے ان کی سرپرستی میں چلائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کی سپلائی بھی انہی چھوٹے ہاسپٹلوں میں کی جاتی ہے جہاں پہ جو غریب محنت کش طبقہ جو ہے اپنی علاج معالجے کے لیے جاتا ہے. بالکل. اچھا، تو ایسا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایک اضافی کر دیں کہ مثلا ڈریپ کی ویسے ذمہ داری ہے. اب ڈریپ کے پاس اپنا جو ہے نا ایک ڈیٹا کا معاملہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پورے پاکستان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو ان کی رجسٹریشن کے ڈیٹا ابھی آج تک موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک فارم 6 ہوتا ہے جو کسی بھی کمپنی کو رجسٹرڈ کرتے ہیں وہ ڈریپ کی ذمہ داری ہے، اور فارم 7 جو ہوتا ہے جو ڈریپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کمپنی کو اختیار ہو کہ وہ مارکیٹ میں سپلائی کرے. مثلا آپ اس کا ڈیٹا ابھی تک پورا مکمل نہیں کر سکے ہیں. مثلا آپ 2011 سے جو ہے وہ ڈریپ کی تشکیل ہوئی ہے، 2024 ہو گیا ہے، تو اس کی مثلا کوشچن تو ڈریپ کے اوپر بھی موجود ہے. اس کے اوپر یہ بالکل یہ اس حوالے سے ناظرین جعلی ادویات کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس پہ پروگرام چاہتے ہیں کہ ہم کرتے رہیں اور اتھارٹیز کو جھنجھوڑتے رہیں، جگانے کی کوشش کرتے رہیں کہ وہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے اس گھناؤنے کاروبار سے وابستہ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، اور جو انسانی جانیں غیر ضروری طور پہ ضائع ہوتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، اس کی روک تھام کی جا سکے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. شکریہ.